کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ سورہ بقرہ صفحہ 3. قرآن کہتا ہے اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے اس زمین پر ایک نائب بنانا چاہا، اور فرشتوں بتاؤ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انسان کو پیدا کریں گے، جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، لڑائی کریں گے، ایک دوسرے کا خون کریں گے، مرڈر کریں گے. اب اللہ نے جواب کیا دیا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں انسان کیا ہے. انسان کے پکش میں رب ہو کر کے یہ فرشتوں سے کہہ رہا میں جانتا ہوں انسان کیا ہے. اور پھر جب یہ انسان کو اللہ نے کیسے پہچان کروائی تو اس کے علم کی بنیاد پر، اور فرمایا آدم، ہم نے وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو ساری دنیا کا علم دے دیا گیا ہے. فرشتوں تمہیں علم ہے تو آدم سے سوال کرو اور پھر جواب دو. اور پھر فرشتوں نے جب آدم کے علم کا احاطہ کرنا شروع کیا اور دیکھنا چاہا تو آدم نے پوری دنیا کی چیزوں کا نام بیان کر دیا. وعلم آدم الاسماء کلھا، جو لفظ کل ہے نا، کل کا معنی پورا ہوتا ہے. آدم کو ساری دنیا کا علم تھا، مگر آدم کی اولاد کو مکمل علم نہیں ہے. یہ تو تعجب کی بات ہے کہ باپ پورا جان رہا اور بیٹا نہیں جان رہا ہے. اس باپ کی وراثت میں علم ملا ہے. آدم کی وراثت میں صرف کھانا اور خوراک نہیں ملا، آدم کی وراثت میں ہمیں علم بھی ملا ہے. اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. فرشتوں کے سامنے ہم علم کی بنیاد پر بہت بلند ہو گئے، بہت بلند ہو گئے. اور پھر یہ انسان چلتا ہوا اس زمین پر لایا گیا، اور وہ ایک بڑا پروسیس ہے کہ انسان، آدمی اکثر یہ کہہ دیتا ہے کہ بابا آدم جنت سے نکالے گئے ہیں. یہ غلط جملہ ہے، غلط جملہ. امام حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہرگز یہ جملہ نہ ادا کرو کہ آدم نکالے گئے ہیں. آدم نکالے نہیں گئے ہیں. آدم کے لیے تو قرآن کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو رہ جنت میں. نکالنے کی بات کہیں پورے قرآن میں نہیں. ہاں نکالنے کی بات ایک کے لیے کہا گیا فخرج منہا، نکل جائے یہاں سے. وہ شیطان کے لیے کہا گیا تھا. جنت سے اس انسان کو نہیں نکالا گیا تھا، اس انسان کو یہ بتایا گیا کہ تو جنت میں رہ، اور جب دنیا میں جا تو یہ خیال رہے کہ تجھے واپس اسی جنت کے اندر آنا ہے. کیوں؟